السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی پسند آنے پر میرے چینل انمتا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اس کا حسن وقت فجر جیسا تھا، ٹھنڈک اور پاکیزگی بھرا احساس، کسی معصوم بچے کے لبوں پر کھلتے تبسم کی مانند دل فریب۔ صورت مہتاب تھی تو زلفیں مانند شب، اپنے قیامت خیز حسن کا ادراک تھا، اس لیے تو ہواؤں میں اڑتی، اپنی قسمت پر نازاں رہتی۔ پورے گاؤں میں اس جیسا حسن خدا نے کسی اور کو ودیعت نہ کیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار دیکھ کر دادی ہول اٹھتیں۔ ماں تو بچپن میں ہی خدا کو پیاری ہو چکی تھی، تو دادی نے ہی پرورش کی۔ دادی کی آواز سنتے ہی وہ دوپٹے کی بکل مار کر بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکلتی اور دیوار کے وسط میں کھڑکی نما دروازہ پار کر کے تایا اکرم کے گھر چلی جاتی۔ دادی اماں، وہ برف کی شہزادی ہے، دھوپ لگتے ہی پگھل جائے گی، تندور میں بالن جھونکتی معروفہ نے اپنی طرف سے مذاق کیا۔ تو نے ہی سر چڑھایا ہے اسے، سارا دن خود کاموں میں جٹی رہتی ہے اور اسے ہل کر پانی بھی نہیں پینے دیتی، چھوٹی چھوٹی کہہ کر بگاڑ دیا ہے تو نے اسے۔ چند ماہ کی بات ہے دادی، 10ویں کا امتحان دینے دیں، پھر یہی سب کرنا ہے اس نے، معروفہ نے صنوبر کی طرف طاری کی۔ آج ان کے دور کے رشتہ دار کی شادی تھی۔ صنوبر اور راحت وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ راحت نے شوخ گلابی رنگ کے کپڑے پہنے تھے، جبکہ اس نے سیاہ رنگ کی فراق سے بے تن کی تھی، جس کے بارڈر پر لال رنگ کے دھاگے کی کڑھائی معروفہ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ دادی کو صبح سے بہت تیز بخار تھا، معروفہ بھی ان کی وجہ سے گھر پہ ہی رک گئی۔ صنوبر، تم ان کپڑوں میں پوری جادوگرنی لگ رہی ہو۔ جادوگرنی کیوں؟ پری کہو نا، وہ اترائی۔ دادی، آج میں نقاب کیے بغیر ہی چلی جاؤں؟ یہ 2 کھیت چھوڑ کر ہی تو گھر ہے ان کا۔ ہرگز نہیں، دادی کی بجائے معروفہ نے جواب دیا۔ دادی کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بات سے متفق ہیں۔ صنوبر سخت بدمزہ ہوئی اور چادر اوڑھ کر راحت کی میت میں باہر نکل گئی۔ اس نے گھر سے نکلتے ہی چادر اتار کر راحت کو تھمائی، جو اس نے شاپر میں ڈال کر چھپا لی۔ اب اس کی سیاہ پھلکاتی زلفیں پشت پر بکھری ہوئی تھیں اور شفون کا دوپٹہ رسی کی مانند گلے میں جھول رہا تھا۔ جس کچے راستے پر وہ چل رہی تھیں، اس کے دونوں طرف لمبے سروٹ تھے۔ راحت کو عقب میں کسی کی آہٹ کا گمان ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ رنگ کا سانپ تیزی سے رستہ عبور کرتے ہوئے سروٹ کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے صنوبر کی نظر سانپ پر پڑی۔ ان کی فلک شگاف چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ سمرد اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جا رہا تھا۔ نسوانی چیخیں سنتے ہی سر عد سے اس کی طرف لپکا۔ راحت اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی، مگر صنوبر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے چیخے چلی جا رہی تھی۔ سمرد نے لاشعوری طور پر اس کے ہاتھ ہٹائے اور کیوپڑ نے اپنا کام کر دکھایا۔ اسے لگا کہ سارے دلکش خواب حقیقت کا لبادہ اوڑھے سامنے آ گئیں۔ ایک انوکھا احساس دل میں جاگزیں ہوا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو اتفاق سے ہوئی۔ بعد میں 2 ملاقاتیں تو ارادی طور پر ہوئی تھیں۔ جس دن سمرد کے گھر والے رشتہ لے کر آئے، اس دن وہ سراپا التجا بن کر دادی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابھی تمہاری شادی کی عمر نہیں، وہ عورتیں بھی مزاج کی تیز لگتی ہیں۔ ویسے بھی میں نے تو شروع سے تمہیں تمہارے تایا زاد صابر کے لیے سوچ رکھا تھا۔ دادی کی باتوں نے اسے سرد کر دیا۔ کہاں زمرد اور کہاں صابر؟ زمرد مردانہ وجاہتوں سے مالا مال دلکش مرد، اور صابر لمبا تڑنگا سا لڑکا جس کے پکے رنگ کے باعث گلی کے بچے تک اسے کالو کہتے ہیں۔ دادی، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے غیر جانبداری سے تو سوچیں، میرے ساتھ صابر جچے گا یا زمرد؟ زمرد کے رسیلے بول کانوں میں اترتے ہی آنکھوں سے حیا بھی اتر گئی تھی۔ اس کی باتوں سے بے باکی کے ساتھ بغاوت بھی ٹپک رہی تھی۔ ادب و احترام مفقود تھا۔ دادی کی ہر تعویل کے جواب میں اس کی دلیل حاضر تھی۔ دادی کے ساتھ معروفہ بھی دنگ رہ گئی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے زمرد سے ملے ہوئے، وہ اسے جانتی ہی کتنا تھی۔ ابا جی بہت سادے مزاج کے تھے، انہوں نے گھر کے معاملات میں کبھی دلچسپی نہ لی، مگر جب صورتحال کا علم ہوا تو وہ ٹوٹ کر رہ گئے۔ معروفہ جانتی تھی کہ اس کی بہن کردار کی ہلکی نہیں ہے، مگر بہت نادان ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی۔ زمرد کا گاؤں قریب ہی تھا۔ بارات والے دن بھی اس کے گھر سے گنتی کے چند لوگ ہی آئے۔ وہ ان خواتین کی میت میں شرارہ سنبھالتی گھر کے اندر داخل ہوئی
تو سامنے تخت پر پکی عمر کی بھاری بھرکم عورت حقہ پی رہی تھی۔ یہ زمرد کی امی ہیں، سلام کرو انہیں۔ السلام علیکم امی۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے جھانکا۔ تیرا باپ میرا شوہر نہیں لگتا جو مجھے امی کہہ رہی ہو۔ لفظوں سے زیادہ لہجے کی دھاڑ تیز تھی۔ ساتھ بیٹھی عورتوں کی دبی دبی ہنسی صنوبر کو سکی کا احساس ہوا۔ عجائب سلطانہ، آج تو پہلا دن ہے بیچاری کا، آج تو بخش دو اسے، ساری زندگی یہی سننا ہے اس نے۔ پتہ نہیں کون بولی تھی۔ صنوبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کتنی بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اور یہ تو ابتدا تھی اذیتوں کے سفر کی۔ زمرد کی اظہار محبت نے جو خواب اگیں کیفیت اس پر طاری کی وہ اڑن چھو ہو گئی۔ ایک جھٹکے میں اس کی طرز مشربہ سے نکل آئی۔ معروفہ اور دادی ایک دو بار اس سے ملنے آئیں تو انہیں ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پر خوشی کی رمق دکھائی نہ دی۔ دادی مجھے معاف کر دیں، مجھے میری حماقتوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ صبر کرو، ان کے دل جیتنے کی کوشش کرو بیٹی، اب یہی تمہارا گھر ہے، انہوں نے تسلی دی۔ صنوبر کی ساس کو دادی اور معروفہ کی آمد ناگوار گزرتی۔ ان کی پیشانی پر بل دیکھتے ہوئے ان دونوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ میکے میں ہل کر پانی نہ پینے والے یہاں سارا دن پھرکی کی مانند گھومتی۔ سمٹ کی 2 طلاق یافتہ خالائیں اسی گھر میں رہتی تھیں۔ شادی شدہ بہنیں بھی ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتیں۔ ان سب کے لیے کھانا بنانا اور ان کے کپڑے دھونا بھی صنوبر کی ذمہ داریوں میں ہی شامل تھا۔ وہ پور پور تھک جاتی۔ سمرد کی محبت تو ایک سراب تھی، نظر کا دھوکہ تھا۔ سمرد اس کی ہر حرکت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، اس کے مسکرانے پر چوکنا ہو جاتا، اس کی اداسی کسی یار کے بچھڑنے کا سوگ لگتی اسے۔ اب صنوبر سے اسے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ یہاں کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ جس دن صنوبر کی گود میں اللہ کی رحمت آئی، اسی دن زمرد نے اسے طلاق کا میڈل پہنا کر گھر سے نکال دیا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں اتنی بے وقوف کیوں تھی؟ یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگتا ہے۔ کاش میں ٹھوکر کھانے سے پہلے سنبھل جاتی۔ شاید یہ میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے ہی سب کا دل دکھایا، میرے غرور تکبر کی سزا۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ دادی، معروفہ، ابا سب اس کے دکھ پر دکھی تھے۔ کسی کا حرف تسلی اس کے دل کو سکون نہ بخشتا تھا۔ آج اس کی عدت ختم ہوئی تو دادی اسے اس کے تایا زاد صابر کے حق میں قائل کرنے بیٹھ گئیں۔ وہ آج بھی صنوبر کا طلبگار تھا۔ صنوبر نے بھی سر جھکا کر آمادگی ظاہر کر دی، اور دادی وہ تو نہال ہی ہو گئیں۔ وہ دھریک کے درخت تلے بچھی چارپائی پر بیٹھی دستی پنکھی بنا رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ موسم بہار کا پہلا گلاب اس لڑکے کے نام جو بلا شبہ پھولوں، خوشبوؤں اور تتلیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے۔ اس نے سرخ گلاب اس کی ہتھیلی میں دھر دیا۔ میں اپنی زندگی جی چکی ہوں، جو رہ گئی ہے وہ تو بس گزارنی ہے۔ وہ رعنائی اور دلکشی وہ تو اب ماضی کا قصہ ہے۔ گزشتہ 3 برسوں نے مجھے بالکل بدل دیا ہے۔ اس کے الفاظ اس کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں سے نبرد آزما تھی۔ اتنا دکھی ہونا اچھی بات نہیں ہے لڑکی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ ہم سب کے لیے جان اصل صدمہ ہے، مگر میری درخواست ہے کہ اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرو۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھ سکوں۔ گھاؤ بہت گہرے ہیں، کب تک رفوگری کرو گے؟ ضرورت پڑی تو تا حیات۔ صابر کے لفظ اس کے انگ انگ میں سرور اور سرشاری بھر رہے تھے۔ خوشیاں اس کی دہلیز پر کھڑی تھیں۔ اس نے گلاب کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری اور دل سے مسکرائی۔